ظلم و ستم الگ، بازار کی خیانت بددیانتی الگ، نافرمانی کی شکلیں الگ، ناچ گانے کی محفلیں الگ، رقص شراب کی محفلیں الگ، یہ سب یا اللہ وہ دوری دھار کے خنجر ہیں جو انہیں سینے چھلنی کرتے ہیں۔ اے کریم مولا تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اے کریم آقا تو نے رمضان میں بدر قائم فرمایا تھا، فتح مکہ کا فیصلہ بھی رمضان میں ہوا تھا۔ یا اللہ ایک رمضان آیا ہمارے پہاڑ لرز اٹھے، کپ کپا اٹھے، پھر دوسرا رمضان آیا ہمارا ملک بہہ گیا، کتنے معصوم بچے پانی میں بہہ گئے، ان کی مائیں یا اللہ ان کو ڈوبتا اور بہتا ہوا دیکھتی رہ گئیں، کتنے بوڑھے یا اللہ پانیوں میں بہہ گئے، کتنوں کے گھر خس و خاشاک کی طرح تیرا حکم سے پانی آیا تھا۔ یا اللہ پانی کوئی اپنی طاقت سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، پانی تو ہمارا تنکا نہیں ڈبو سکتا، ہماری ایک شاخ کو نہیں توڑ سکتا، بہا سکتا۔ اس نے ہمارے شہر ڈبو دیے، ہمارے ہزاروں یا اللہ بھائی بہن ہم سے چھین لیے، یہ سب تیرے امر سے ہوا، تیرے غضب اور غصے سے ہوا۔ اب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری جھولی میں عمل کوئی نہیں ہے، ہاں تجھے تیرے نبی کی ان درد بھری دعاؤں کا واسطہ جو انہوں نے 23 برس امت کے لیے مانگی اور تیری منتیں کرتے چلے گئے اور تجھے مناتے چلے گئے۔ مہربانی کر دے یا اللہ، معاف کر دے میرے مولا، معاف کر دے میرے مولا، بس کر دے، جتنی پکڑ آئی ہے اسی پہ بس کر دے کہ عبرت نہیں ہو رہی۔ اللہ اتنے بڑے عذاب دیکھ کر بھی لوگوں نے چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، ظلم و ستم کے بازار گرم کیے، اس سے تو ڈر لگتا ہے کہ شاید اس سے اب کوئی بڑا عذاب آئے گا۔ یا اللہ اور دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو ڈاکوؤں کو ولی بنا دے، تو چوروں کو قطب بنا دے، ابدال بنا دے، سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما دے اور یہ پتھر دل موم کر دے اور یہ غفلت کی فضا کو بیداری میں تبدیل فرما دے، ان نشانیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑنے کی توفیق دے، توبہ کرنے کی توفیق دے، اور یا اللہ اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے اور اپنے رحم و کرم کے فیصلے زمین پر اتار دے، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں اپنی درگزر کی چادر میں چھپا لے۔ ہم دھتکارے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، یا اللہ مہربانی کر دے۔ رمضان میں تو پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، تو لا مکان و لا زمان ہے، تجھے آنے کے لیے کہیں آنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، تو ہماری شارق سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو تیرا عرض تیرے نبی نے کہا پہلے آسمانوں پہ ہوتا ہے اور تیری طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے تو مانگو۔ یا اللہ ہم تجھ سے اس ملک کے خیر کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے خیر کی بھیک مانگتے ہیں، ساری انسانیت کی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری دنیا کے اہل باطل، یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو، بحریے، سب ہمارے انسانی بھائی ہیں، ان کو تو ہدایت عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے، جتنی امت گمراہ ہو چکی ہے انہیں گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اور یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہماری عزت کے فیصلے فرما، ہمارے غلبے کے فیصلے فرما، اپنی رحمتوں کے اترنے کے فیصلے فرما، اپنی ناراضگی کے فیصلوں کو واپس لے لے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ان پانیوں کو لگام دے دے، ان ہواؤں کو لگام دے دے، اس زمین کو، اس کائنات کو تو ہمارے حق میں استعمال فرما، ہمارے خلاف استعمال نہ فرما، کہ یہ تیری غلام ہیں، تیرا کہنا مانتی ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمارے تو اپنے بدن ہمارے ہاتھ میں نہیں، باقی کائنات کو ہم کیا لگام دیں گے۔ اے کریم مولا ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمارے بے وقوف سیاستدان حکمران کہتے ہیں ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، یا اللہ ہمیں ایسے گولوں پر اترنے والی پکڑ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اب تو تیرے سامنے گرنے کی بات کرنی تھی، تیرے آگے جھکنے کی بات کرنی تھی، تیرے آگے رونے کی بات کرنی تھی، تو نے ہمیں کیسے لوگ دیے جو کہتے ہیں ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اے کریم مولا ان گولوں کی پکڑ سے
سارے قوم کی حفاظت فرما، سارے دیش کی حفاظت فرما، سارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم تیری آفتوں کا مقابلہ کریں؟ ہم تو یا اللہ فقیر در فقیر، ہم فقیر، ہمارے ماں باپ تیرے فقیر، ہماری اولادیں تیری فقیر، ہم حقیر و صغیر و ذلیل ہیں، تو قوی قادر مقتدر ہے، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے، تیرا سب کچھ ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ تیرا چاہا پورا ہوتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھلائی چاہے گا تو کوئی شر نہیں لائے گا، تو شر کا ارادہ کرے گا تو خیر نہ آئے گی۔ تو مہربانی فرما دے، یہ جاتا ہوا رمضان ہے، آخری روزے ہیں، اور تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اس ملک کو یا اللہ اب سیراب فرما دے، اس کے رہنے والوں کو ہدایت کا نور عطا فرما دے، کفر کی وادیوں سے نکال لے، ساری دنیا کے باطل والوں کو نکال لے، اور ہمیں بھی نکال لے، ہمارے مردوں عورتوں کو ہدایت کا نور عطا فرما دے، دیہاتی شہری کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جو ہم میں سے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے، تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان قبروں کو ٹھنڈا کر دے۔ جو رمضان میں مرتا ہے تو اس کا حساب نہیں لیتا، جب تو حساب نہیں لیتا تو عذاب میں نہ دے، ان کو بے حساب جنت عطا فرما دے۔ اپنی شان غفاری کا تو یا اللہ ان کی اس اپنے شان غفاری کی برکتیں ان کو عطا فرما، کہ جب منکر نکیر نہیں آئیں تو قبر کا عذاب بھی نہ ہو، اور ان کے لیے بخشش کا فیصلہ ہو۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، عافیت کے ساتھ موت عطا فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جتنے ہمارے بھائی بہن چھوٹے بڑے قریبی دور کے جاننے والے نہ جاننے والے جتنے بیمار ہیں ان سب کو یا اللہ تو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو ہسپتالوں میں ہیں، موذی امراض میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، موذی امراض لا علاج میں ہیں، تو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی مغل صاحب کو بھی ہدایت صحت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ ہم سب کو ایمانی صحت بھی عطا فرما، جسمانی صحت بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ونسألک خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔ السلام